ہیلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جنید بھائی بول رہے ہیں پالی سے؟ جی جی جنید بھائی، سب خیریت سے؟ جی الحمدللہ، دعائیں آپ کی۔ آپ کون؟ جی بھائی، میں آپ کا چھوٹا دینی بھائی بول رہا ہوں۔ جی جی بھائی، مجھے بھائی یہ جاننا تھا۔ کون بول رہے ہیں آپ؟ بھائی میں آپ کا چھوٹا دینی بھائی بول رہا ہوں، افقو خان الہ آبادی۔ اچھا بولیے۔ جی بھائی، مجھے یہ جاننا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تراویح پڑھنے کا حکم یہ بھائی کب نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تراویح پڑھنے کا حکم کب نازل کیا؟ دیکھیے، اگر دکھائیے۔ آپ کو بات کرنی ہے ہاں کرنی ہے۔ پھر علماء اہل سنت سے کریے۔ علماء اہل سنت تو اہل حدیث ہے نا، تو ان سے بات کر کے کیا فائدہ؟ ان کو تو مانتے ہی ہیں۔ آپ بریلوی ہے نا، تو ہمیں بریلویوں کا عقیدہ جاننا ہے۔ اچھا، اہل سنت آپ کے نزدیک الگ ہیں اور اہل بریلوی آپ کے نزدیک نہیں، الگ ساری دنیا کے نزدیک ایک ہی ہے، اہل حدیث۔ اچھا ہاں، شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ نے اپنی کتاب بنیاد الطالبین صفحہ نمبر 205 پہ لکھا ہے، اہل سنت کا نام اہل حدیث ہے۔ ہاں امام برابر۔ بخاری نے کہا جو لوگ حق پہ ہیں وہ اہل حدیث ہیں۔ امام ترمذی نے کہا جو ایک گروہ جو سیدھی راہ پہ ہے، جو قیامت تک حق پہ رہے گا، وہ اہل حدیث ہے۔ تو سب نے کہا ہے کہ اہل سنت اہل حدیث ہے۔ یہ بریلوی دیوبندی کو تو اہل سنت آج تک بھائی کسی نے نہیں کہا۔ اچھا، ہو گئی آپ کی بات یا میں بولوں؟ ہاں بولیے، آپ تھوڑا میرے کو اتنا بتا دیجیے، تراویح آپ لوگ پڑھتے ہو تو اس کا حکم میرے بھائی اللہ نے کب نازل کیا؟ پہلے میں آپ کی یہ بات سن لیجئے کہ آپ نے جو دیکھیے، اگر کوئی، میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی چور ڈاکو لٹیرا اپنا نام محمد شریف رکھ لیں، شریف یا شریف الدین رکھ لیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یا کوئی خالی کلوٹی عورت کا اگر نام نور جہاں ہو، اس کا یہ معنی تو نہیں ہوتا نا۔ اگر کوئی نبی علیہ السلام کو مردہ ماننے والا، ارے کسی کا نام صادق ہو لیکن اگر وہ جھوٹ بول رہا ہو تو اس کا نام صادق ہی رہے گا، لیکن جو اس کی صفات ہے وہ صادق نہیں رہے گی نا۔ یہ تو صحیح نا، تو میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں کہ جو نبی علیہ اچھا بھائی، میں نے جس مسئلے کے لیے فون کیا ہے میرے پیارے بھائی اللہ کے بندے، اس پہ آپ بات کیجیے نا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے وہاں تراویح اور تہجد دونوں الگ الگ نماز ہے، تو مجھے اتنا جاننا تھا کہ تراویح پڑھنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے کب نازل کیا؟ میں نے پہلے ہی کہا کہ اس سوال کا جواب میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا نہیں ہے، چلیے ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا سوال آپ سے پوچھتے ہیں، یہ اچھی بدعت جو ہوتی ہے کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ کیا چیز؟ اچھی بدعت کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہمارے علماء اس کو جائز کہتے ہیں۔ اور اچھی بدعت سے مراد کیا ہوتا ہے پہلے آپ نے چلیے، اچھی بدعت آپ کے نزدیک جائز ہے، آپ کے علماء جائز کہتے ہیں، تو آپ لوگ تو بھائی اچھے بدعتی ہو گئے نا۔ اچھی بدعت کرنے والے اچھے بدعتی، تو اہل سنت والجماعت سے آپ لوگ آٹومیٹک خارج ہو گئے۔ اچھے بدعتی میرے اچھے بدعتی، اچھے بدعتی میرے اچھے بدعتی، تو آپ لوگ تو اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گئے، اہل بدعت والجماعت کے اچھے بدعتی بن گئے، کیونکہ اچھی بدعت کرنے والا ہوتا ہے اچھا بدعتی، اور اچھا بدعتی کبھی اہل سنت ہو نہیں سکتا۔ الحمدللہ ثابت ہو گیا۔ میری بات سنا، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، الحمدللہ جب حق آتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اہل حدیث میں وہ ٹیلنٹ ہے کہ سامنے والے کے منہ سے حق قبول کروا لیتا ہے۔ آپ نے خود قبول کر لیا کہ آپ اچھے بدعتی ہیں، اہل سنت والجماعت خالی اہل حدیث ہے۔ میں نے تو یہ قبول نہیں کیا کہ اہل سنت والجماعت جمعیت اہل حدیث ہے، تو وہ تو آٹومیٹک ہو گیا نا، جب بریلوی بھائی اچھے بدعتی ثابت ہو گیا تو لازم ہے کہ اہل حدیث اہل سنت ہے۔ دیکھیے ایسی بات ہے، آپ میرے سامنے اچھا یہ بتائیے، آپ اپنے پیرانی پیر کی بات کو میرے بھائی کیوں نہیں مانتے؟ آپ کے تو وہ غوث اعظم ہیں، اور آپ غوث اعظم کے کتے کے بھی کتے ہو، تو ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کہاں نہیں مانتے؟ کون سی بات نہیں مانتے؟ بھائی شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ رفع دین کہتے تھے، وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، وہ آمین زور سے بولتے تھے، وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے، وہ اہل سنت کو اہل حدیث بھائی وہ ان کو مانتے تھے، تو آپ تو اپنی پیرانی پیر کی کوئی بات ہی نہیں مانتے ہو۔ ارے بھائی صاحب میری بات سنیں، دیکھیے آپ میرے فیس ٹو فیس بیٹھے کیا؟ پہلے ہی میری بات بتا۔ ارے تو فیس ٹو فیس بھی ہوتے تو بھی یہی باتیں بولتے بھائی، کوئی الگ بات تھوڑی نہ بولتے، جو سچ ہے وہ سچ رہے گا، چاہے فون ہو چاہے فیس ٹو فیس ہو۔ ایک سلیقہ تو ہوتا ہے، آپ تو بس ایک ہی وقت کے اندر 1 درجن ٹاپک لے کے بیٹھ گئے بھائی 1 درجن کیا میرے بھائی، الحمدللہ آپ کو اتنی علمی باتیں بتا رہا ہوں جو آپ کے عالموں نے آپ کو نہیں بتائی ہوگی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جو آپ نے ابھی باتیں کہی ہیں نا، سنیے،
शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा के हवाले से जो अभी आपने बातें कही हैं, ये बातें आप किस किताब के हवाले से कहते हैं? बुनियतुत तालिबीन सफा नंबर 205। अरे यार सुनिए तो सही ना, आप मुझे हवाले ना दें, मुझे भी मालूम है, मेरे पास बुनियतुत तालिबीन रखी है। अच्छा रखिए, तो आप इनकार कीजिए कि ये मतलब ये सारी बातें उसमें नहीं लिखी हुई हैं। सुनिए तो सही, अगर आपके नजदीक वो किताब मोतबर है, आप उस किताब को मानते हैं, तो फिर उसी किताब बिल्कुल जो बातें भाई उस किताब की कुरान हदीस से साबित है, हम सबको मानते हैं। यही तो बात है ना, फिर उस किताब के अंदर जब लिखा हुआ मिलता है कि तरावी की रकत 20 है, तो आप मुंह फेर लेते हैं। कहाँ 20 रकात लिखा हुआ है? मैं अगर दिखा दिया तो भाई वो लोगों का अमल बताया जा रहा है। बुनियतुत तालिबीन आप पढ़ लीजिएगा, उसमें लोगों का अमल बताया जा रहा है 20 रकात तरावी का। वहाँ 20 रकात सुन्नत है, इसका अल्फाज नहीं है। नहीं बिल्कुल सुन्नत बताया जा रहा है। अगर सुन्नत है मेरे भाई, अगर आपको अभी स्कैन भेजूं 2 मिनट के अंदर आपको, हाँ वो स्कैन आ चुका है कि वो किसी ने उसको 8 रकात कर दिया था, फिर किसी ने उसको वापस 20 रकात कर दिया, फिर उसको किसी ने फिर से 20 रकात कर दिया। तो ये देखिए, हमें 20 रकात तरावी की दुनिया में एक सही हदीस आप हमें दिखा दीजिए, तो हम बुनियतुत तालिबीन की बात को मान लेंगे। भाई एक दीवार है, एक दीवार पे भाई 4 बातें उतरी हुई हैं, 2 बातें अच्छी हैं, 2 बातें गंदी हैं। तो जो अच्छी बातें हैं भाई हम उनको लेंगे ना। अब जरूरी थोड़ी ना कि मतलब अच्छी गंदी चारों बातें ले लेंगे। उसी तरीके से बुनियतुत तालिबीन में जो बातें कुरान हदीस से साबित है उसको मानते हैं, जो साबित नहीं है उसको नहीं मानते। अब बुनियतुत तालिबीन में तो भाई वो कव्वाली करने के बारे में भी आया है। अब क्या हम लोग कव्वाली करना स्टार्ट कर दे? आपको कव्वाली का माना भी क्या मालूम थोड़ी ना। नहीं, कव्वाली का माना तो आपको पता होगा ना, मजार के ऊपर हारमोनियम बजा के एक तरफ अजान हो रही है, एक तरफ कव्वाली हो रही है, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर ना जाऊंगा मैं खाली। तो ये सब तो कव्वाली आप लोग गाते हो, शिरकिया कव्वाली। आपके नजदीक शिरक है तो क्या हुआ, इस्लाम के नजदीक शिरक तो नहीं है। अच्छा ये इस्लाम के नजदीक शिरक नहीं है, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर ना मैं जाऊंगा खाली, ये जो कव्वाली है क्या ये जायज है? मुझे एक बात बताइए। चलिए बताइए, आज कव्वाली के ऊपर ही बात हो जाती है। हाँ ये बिल्कुल जायज है, हाँ बिल्कुल जायज है, और बात कर लीजिए। क्या इसकी दलील दीजिए जायज है? हाँ तो दे रहा हूँ ना, बात तो सुनिए ना, आप तो बस एक ही बोले जा रहे हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि तौहीद को आप बेहतर समझते हैं सहाबा? आपने और मैंने जो तौहीद समझी है वो बेहतर समझी है या सहाबा ने बेहतर समझी है? भाई सहाबा के तरीके पे तो अहले हदीस हैं। अरे यार कौन है, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब। मैंने सवाल ये किया कि तौहीद को आपने बेहतर समझा है या मैंने बेहतर समझा या सहाबा ने बेहतर समझा? अल्लाह के नबी ने सहाबा को बेहतर समझाया और सहाबा के तरीके पे अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस है। मतलब आपसे और मुझसे बेहतर समझते हैं ना सहाबा? हाँ ये है ना, इस बात को आप मानते हैं। अच्छा चलो आप दलील नोट करो, पेन पेपर लेना चाहो तो, वरना अगर आप रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हो तो सुनिए। दीजिए सबसे पहले आपके घर की किताब से दलील देता हूँ, हाफिज इब्ने कसीर अल बिदाया वन निहाया। अरे आप हदीस की दलील दीजिए, घर की दलील आप मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं वही तो दे रहा हूँ जितना मेरे इल्म के मुताबिक है। हाफिज इब्ने कसीर जिनको आप लोग मानते हैं इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं, उनकी किताब है अल बिदाया वन निहाया। उस किताब को उठाइए भाई, हदीस की किताब का हवाला दीजिए, कुरान की आयत का हवाला दीजिए मेरे भाई। यार फिर मैं क्या बता रहा हूँ, तुम आप मेरे को बोलने कहाँ दे रहे हैं? बोल तो रहा हूँ भाई। असल बात ये है ना, आपको बता देते हैं, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, ठीक, और लौट कर ना मैं जाऊंगा खाली। ये जो कव्वाली है ये शिरकिया है, क्योंकि अल्लाह को छोड़ के अल्लाह के नबी से मांगा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, ए नबी कह दीजिए इंसानों से कि तुम्हारे नफा और नुकसान का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। कुरान सूरह जिन आयत नंबर 21। अब बताइए। वो खारजी भी है ना, साहिब रसूल के सामने कुरान की आयतें पढ़ा करते थे। तो मेरी दलील तो आप सुन नहीं रहे। मुझे एक बात बताएं कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में खड़े होकर मदीने की तरफ मुंह करके कह सकते या रहमत लिल आलमीन अदरिक ली ज़ैनुल आबिदीन, लिखने वाले तुम्हारे इमाम, हम दिखाएं। वो अलग मसला है, यहाँ मांगा जा रहा है, फरियाद की जा रही है अल्लाह के नबी से। कव्वाली पहले ठीक से सुनो। जा रहा है भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर ना मैं जाऊंगा खाली। तो भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर ना मैं जाऊंगा खाली।
یہاں فریادی اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کو اللہ کی جگہ پہ رکھ کے وہ اللہ کے نبی سے فریاد مانگ رہا ہے، تو یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ امام زین العابدین کربلا میں کھڑے ہو کر فریاد کر رہے ہیں یا رحمت اللہ۔ امام زین العابدین کو آپ چھوڑیے، آپ قرآن حدیث کی بات کیجیے نا، آپ کے پاس کیا میرے بھائی قرآن حدیث ختم ہو گیا؟ نہیں چلتے تھے امام زین العابدین قرآن حدیث پر نہیں امام چلتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا بھائی عقیدہ تھا کہ جو مردے ہوتے ہیں وہ نہیں سنتے ہیں۔ اب بتائیے، کس نے کہا؟ آپ قصیدہ نعمانیہ امام پڑھیے۔ ابو حنیفہ رحم اللہ کا عقیدہ تھا کہ جو قبروں میں ہیں وہ تمہاری آواز نہیں سن سکتے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس بات کو بل فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے، اے نبی آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ ارے بے وقوف، آپ قرآن کو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ایک بار سمجھ کے پڑھیے۔ اچھے بدعتی ہیں نا آپ، اچھے بدعتی لوگ اچھی بدعتیں ایجاد کر دیتے ہیں جو دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے لیکن ہوتی بہت بڑی گمراہی ہے۔ آپ مجھے قرآن کی ایک آیت بتا دیجئے جس میں کہا گیا ہو کہ اللہ کے نبی سے مانگو، اللہ کے نبی سے فریاد کرو، اللہ کے نبی سے اپنی جو جھولی ہے بھروا لو، اللہ کے نبی سے اولاد مانگو، شفا مانگو، کاروبار میں برکت مانگو۔ کہاں لکھا ہے یہ قرآن میں؟ دیکھیے آیت مجھے فی الوقت یاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فاتحہ میں کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں بھر دے جھولی میری یا محمد، یہ محمد سے مدد کاہے کے لیے مانگی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ جن کی آیت نمبر 21 میں، اے نبی کہہ دیجئے انسانوں سے کہ تمہارے نفع اور نقصان کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، تو اللہ ہی ہمارے نقصان کا مالک ہے، اللہ ہی ہمارے نفع کا مالک ہے۔ تو اللہ کے نبی کو کیسے فریاد اور حاجت روائی والا آپ نے بنا دیا؟ مجھے بتاؤ، صحابہ مان رہے ہیں، ہم مانے تو کہاں تکلیف ہے؟ صحابہ مانتے ہیں، صحابہ مانتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جو اللہ چاہے اور جو اللہ کے نبی چاہیں، تو اللہ کے نبی فوراً اس کو ٹوکتے ہیں، نہیں صرف اتنا کہو کہ جو اللہ چاہے۔ تو اللہ کے نبی کے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ کی مرضی کے بنا پتا بھی نہیں ہلتا ہے۔ یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے تو عقیدہ ہے تو میرے بھائی بھر دو جھولی، تو یہ دوسرا عقیدہ کہاں سے بنا لیا آپ نے؟ مطلب ایک ساتھ دو عقیدے آپ لوگ چلاتے ہیں۔ ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ کا خزانہ ذاتی ہے۔ ارے میرے بھائی صحابہ کا عقیدہ کیا دونوں عقیدہ تھا؟ کیا وہ اللہ سے بھی مانگتے تھے اور اللہ کے نبی سے بھی بھر دو جھولی گانا گاتے تھے؟ بالکل جھوٹ مکاری ہے میرے بھائی، روزہ رکھ کے جھوٹ آپ نہ بولا کیجیے۔ مصنف اٹھائیے امام ابن ابی شیبہ کی، سنیے۔ ارے میرے بھائی آپ قرآن سے کیوں بھاگے؟ آپ قرآن سے کیوں بھاگے؟ کیوں؟ تو آپ حدیث نہیں مانتے کیا؟ آپ حدیث نہیں مانتے؟ نہیں، آپ مطلب قرآن کو چھوڑ کے حدیث کو اپنی عقل سے سمجھ لیتے ہو؟ بھائی قرآن کو چھوڑ کے خالی حدیث کو اپنی عقل سے سمجھ لیتے ہو؟ نہیں، مجھے ایک ایسی قرآن کی آیت پیش کیجیے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ تم نبی سے بھی جھولی بھروا سکتے ہو، تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے گانا گائیں گے نا، آپ کے ساتھ ہارمونیم پہ قوالی گائیں گے کہ بھر دو جھولی میری اے محمد، لوٹ کر نہ جاؤں گا میں خالی۔ تو آپ بتائیے، تو دلیل تو دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صرف مجھ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نفع نقصان صرف میرے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کرو، مجھے سے مانگو۔ اور شرک کی تعریف کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ شرک کی تعریف ہوتی ہے شریک کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں کسی اور کو شریک کرنا، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، اولیاء ہو، امام ہو، پیر ہو، یہ سب شرک ہے۔ تو آپ نے اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کو شریک کر دیا۔ جھولی بھرنے والا اللہ تعالیٰ تھا لیکن آپ فریاد مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی سے۔ شفا دینے والا اللہ ہے لیکن آپ بھائی فریاد مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی سے۔ اولاد دینے والا اللہ ہے لیکن آپ بھائی فریاد مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی سے۔ تو یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ اور ایسی قوالی گانا شرک ہے، یہ شرکیہ قوالی ہے۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر نہ جاؤں گا خالی، اس قوالی کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ شاعری قرآن حدیث کے سخت خلاف ہے۔ آپ جس منہج پہ چلتے ہیں چلیں، ہمیں ہمارے قرآن نے سکھایا ہے آپ لوگوں کے لیے لکم دینکم ولی دین۔ ہم لوگ نبی سے مانگتے ہیں۔ نہیں تو یہ کہاں، مطلب یہ آپ نے اپنا خود ساختہ دین بنا لیا؟ دین آپ کی اماں دہیج میں لے کے آئی تھی۔
تو آپ سن کہاں رہے نہیں، ہیں؟ دین میں آپ دلیل کی دے اماں رہا ہوں، آپ دہیج میری میں لے بات کے آئی اسٹارٹ تھی کہ آپ لوگ نبی سے بھی مانگ لو، ولی سے بھی مانگ لو، پیر سے بھی مانگ لو، بابا سے بھی آپ مانگ لو، اور ہم لوگ کا دین الگ ہے، ہم لوگ خالی اللہ سے مانگے، ہے نا؟ یہ دین کے بٹوارے، یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کہ سے ان مانگنے لوگوں نے کا اپنے کوئی دین کے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تو آپ نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے تم اپنے دین پہ رہو ہم اپنے دین پہ رہیں۔ آپ نے مجھے ارے کال ہم تو دونوں کیا، ایک ہی اب دین آپ پہ بات رہیں گے، کور نہیں دونوں کا کر دین ایک ہی ہے، دین اسلام۔ آپ کو بھائی جب میں سدھر جائیے، ابھی بھی آپ وقت ہے، دلیل اللہ مانگ رہے تعالیٰ ہیں، آپ کو موقع دے رہا ہے، بھائی جیتے جی توبہ کر لیجئے، ورنہ توبہ اللہ کر لی، تعالیٰ آپ کو جس کے اوپر جہنم میں نہیں ہے ڈال وہ دے گا، جس کا جو ایندھن ہوگا وہ انسان اور بھائی وہ پتھر محشر ہوں کے گے۔ دن پتا چلے گا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ، نہیں، اس کی جو دل نہ علامت میرے مانیں بھائی گے اللہ تعالیٰ نے قیامت بتا میں دی ہے اگر نا، کون مان جنت جا، جائے گا کون جہنم جائے گا۔ ہاں تو بالکل، حضور علیہ علامتیں ہیں، السلام کے غلاموں نے اللہ جانا ہے تعالیٰ نے جنت میں، جو مشرک ہے، جو شرک کرنے والا ہے، اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، اور ہم اللہ رسول تعالیٰ کی صاف صاف ٹانکیں کہتا جنت ہے میں چھوڑیں۔ کہ میں چاہوں تو سب کچھ معاف کر سکتا ہوں، چاہوں تو، لیکن شرک کبھی نہیں معاف کروں گا۔ تو آپ لوگ تو تو ہم شرک شرک کر رہے کرتے ہو، بھی نہیں، آپ لوگ کرتے مشرک آپ کے بن رہے ہو، نزدیک شرک ہے، اور مشرک کی اسلام کے بھائی نزدیک اوپر تھوڑی نا ہے۔ جنت حرام ہے۔ نہیں آپ کے کہنے سے کیا ہو گیا؟ ہمارے صحابہ حضور میرے علیہ کہنے السلام سے سے کیا ہو مانگا گیا؟ کرتے تھے، نہیں تو آپ اپنی عقل سے دین بنا لو گے؟ آپ اپنی عقل سے کہاں، قرآن بھائی و بنا حدیث کے اندر دلیل کے موجود ہے۔ دین میں کوئی بھی کام کرنے والا دلیل وہ دیتا ہوں تو گمراہ آپ ہوتا سنتے ہے۔ نہیں ہیں، دلیل دیتا ہوں تو آپ سنتے نہیں ہیں، آپ تو تو اپنی تقریر دلیل آپ چالو دیجیے نا، چلیے دیجیے نا، بھر دے جھولی میری یا محمد کی، بھائی یہ قوالی جائز ہے؟ جائز ہے۔ تو میں نے آپ کو کیا کہا، اس وقت میں بیٹھا ہوں میری شاپ، میرے پاس میرے یہاں پہ ریفرنسز تو پڑے نہیں رہتے ہیں، ارے میں شاپ ریفرنس پہ نہیں بیٹھا ہے، آپ رہتا ہوں، چلیے پیج نمبر، جلد نمبر، حدیث نمبر، آیت نمبر نہ بتائیے، پھر کیا میں اس کا جو مفہوم ہے مفہوم ہمیں بتا دیجیے نا۔ ارے میاں میں کوئی حافظ تھوڑی نہ رہتا ہوں کہ جو ہر چیز میرے دماغ میں، ارے تو حافظ تو آپ کو میں بھی چاہیے نہیں ہوں بھائی، میں بھی ایک طالب علم ہوں، لیکن تو الحمدللہ پھر پڑھائی کرتا رہتا ہوں۔ آپ کے عالم اس لوگ وقت بھاگتے ہیں میرے نام سے، تو کیوں؟ کیونکہ میں ان کی بھائی میں ساری کی ساری اچھی جو بات گندگی ہے وہ کھول اچھی کھول بات کے بتا دیتا نہیں، ہوں۔ تو پھر میں یہ آپ کو گندا ابھی حدیث عقیدہ بتا ہے۔ رہا ہوں تو آپ سن پا رہے ہیں، اب آپ سن بھی تو نہیں رہے نا میری بات کو۔ بتائیے آپ بتائیے۔ سب سے پہلے آپ کتاب کا نام نوٹ کر لیں، امام ابن ابی شیبہ نے ایک حدیث نقل کری ہے، حضرت مالک الدار غالباً، دیکھیے اب میں غالباً کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب ایسا نہیں تم پکڑ کر لیں، مالک الدار ہے، وہ راوی ہیں کہ ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اور یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، بارش کے لیے دعا فرمائیں، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام ان شخص کے خواب میں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے، حضور کا وصال ہو چکا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو چکا، حضرت عمر کے زمانے میں ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی عمر، یہ آپ خواب کی کا امت قصہ ہے ہلاک نا؟ ہو رہی ہے۔ جی یہ خواب ہاں، میں حضور ہو رہا ہے علیہ نا، السلام کی خواب میں۔ نہیں تو صحابی رسول قبر پر حاضر ہو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، بارش کے لیے دعا فرمائے، تو کیا گھر پر بیٹھ کر اللہ عز و جل سے دعا نہیں کرتے؟ بھائی یہ جو یہاں یہ پہ جو مسئلہ حدیث آپ کیا ہے؟ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ حدیث بھی اس کی آپ صحیح ہے، اچھے سے تحقیق کر حدیث بھی لیجیے صحیح گا۔ ہے، ہاں تحقیق نہیں مجھے یہ معلوم ہے آپ کے البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے، نہیں میرے اور بھائی، جو مالک یہ الدار کے حدیث ہے نا اوپر یہ صحیح حدیث سے ٹکرا رہی ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1010 ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سوکھا پڑ جاتا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بھائی جو قبر تھی اس سے وسیلہ نہیں مانگتے ہیں، وہ اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ جب تک تیرا نبی ہم میں زندہ تھا تو ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور تو ہماری دعا قبول کرتا تھا، اب تیرا نبی اب ہم میں موجود نہیں ہے، تو میں اللہ کے نبی کے جو پیارے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اور اللہ نے دعا قبول کی اور بارش ہوئی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ جب تک اللہ کے نبی حیات تھے تب تک صحابہ اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد، وفات کے بعد، انتقال کے بعد اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی قبر کے اوپر جا کے بارش کی دعا مانگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں مانگا، انہوں نے ایک زندہ کا وسیلہ لیا جو حیات ہے اس دنیا میں۔ دیکھیے ہمارا عقیدہ تو انبیاء کے حیات پر بھی ہے، تو وہ تو ہمارا بھی بھائی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن وہ قبر ایک وہ عالم برزخ کی زندگی ہے، وہ اس دنیا کی طرح زندگی نہیں ہے کہ کھاتے ہیں پیتے ہیں لیٹرین کرتے ہیں پیشاب کرتے ہیں پیخانہ کرتے ہیں، ایسی زندگی نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں وہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी भाई जो कब्र है उसके अंदर नमाज पढ़ते हैं, ये भी हमारा ईमान है। लेकिन जो आपके आला हजरत ने मलफूजात में उतारा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उनके पास उनकी बीवियां पेश की जाती हैं और वो उनके साथ शब्बाशी फरमाते हैं माज़अल्लाह, तो इतना गंदा कीदा हमारा नहीं है कि उम्मत की माँ के साथ कब्र के अंदर शब्बाशी हो रही है। तौबा तौबा तौबा। जो आप कह रहे हैं उसका मुझे स्कैन भेजें। अरे सब भेज देंगे मेरे भाई, पूरी किताब भेज दे मलफूजात आला हजरत, जाके खोल के पढ़ो मेरे भाई। हम तो कह रहे हैं भाई वो रमजान पर कुरान के साथ साथ जो अपने ये तुम्हारे जो ये गंदे मसलक की भाई किताब है उनको भी डेली एक पेज पढ़ लिया। एक पेज पढ़ोगे डेली ना तो तुम्हारी आंखों में पानी निकल आएगा कि तुम किन किन अकीदों को मानते थे। आप स्कैन सेंड कर दीजिएगा, बाकी सब सेट कर देंगे इंशाल्लाह। चलिए खैर भाई, आपसे खाली इतना कहना था कि जो बरेलवी है वो अहले सुन्नत वल जमात नहीं है, वो अहले बिदत वल जमात के अच्छी बिदत करने वाले अच्छे बिदती हैं। और भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर ना मैं जाऊंगा खाली, ये कव्वाली मेरे भाई कुरान हदीस से साबित नहीं है, ये शिरकिया कव्वाली है। अगर आपको अहले सुन्नत वल जमात वाकई बनना है तो आपको कुरान हदीस पे चलना पड़ेगा और अहले हदीस बनना ही पड़ेगा, क्योंकि तमाम मुहद्दिसीन ने साफ साफ कहा है अहले सुन्नत वल जमात का जो नाम है वो अहले हदीस है। किसी भी मुहद्दिसीन ने बरेलवी को अहले सुन्नत नहीं कहा, न ही किसी मुहद्दिसीन ने देवबंदी को भाई अहले सुन्नत कहा। तो असली अहले सुन्नत वल जमात वो अहले हदीस है। ठीक है भाई, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।